کبر اور تکبر اور اس کی قسمیں انسان میں خود بینی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے یا دوسروں سے بڑا اور اونچا سمجھتا ہے اور اپنی باتوں یا عمل سے اس کے حالت اظہار کو تکبر کہتے ہیں۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے مقابل تکبر کرنا۔ دوسرا، پیغمبر اسلام اور امام کے مقابل تکبر کرنا۔ تیسرا، لوگوں کے مقابل تکبر کرنا۔ خداوند عالم کے مقابل تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات جاہل اور مغرور انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس عالم میں وہ اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے، اپنی ہستی اور اپنی تمام حیثیت کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اس بات کے لیے آمادہ نہیں کہ اپنے آپ کو مخلوق اور زیر دست اور تدبیر خدا کا ماتحت اور پرورد خدا سمجھے۔ اپنے زبان و کردار سے اپنے انا کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں ویسا کروں گا۔ میں اپنی محدود ظاہری اور طاقت و مال و جاہ کی مستی کی بنا پر پیدا کرنے والے کی خدائی اور پروردگاری کا اقرار نہیں کرتا اور ظلمت اور کفر اس کے قلب پر چھا گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ احادیث و آیات میں، سورہ مومن آیت نمبر 56 میں، ان کے دل میں بڑائی اور سرکشی کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ وہ اس حد تک کبھی پہنچنے والے نہیں، یعنی نہ دنیا میں نہ آخرت میں بزرگی حاصل کر سکیں گے اور نہ حق پر غالب آ سکیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 22 میں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی اس وضع کیے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں، بڑے مغرور ہیں، اور کبھی یہ غرور تکبر اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں کو اپنی طرف نسبت دینے کے علاوہ دوسروں کی ربوبیت الوہیت کا دعویٰ بھی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں جماعت کا نظام چلاتا ہوں، میرے ماتحت زیر تربیت ہیں، جیسا کہ احمق فرعون کہتا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اپنے دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 51، کیا ملک مصر میرے تصرف اور سلطنت میں نہیں؟ اس مملکت کے تمام امور اور میرے محل کے نیچے جاری نہریں کیا میری ملکیت نہیں؟ کبھی کہتا تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 38 میں اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار نہیں پاتا، اور نمرود بدبخت کی طرح جو موت و حیات کا مالک خود کو سمجھتا تھا اور کہتا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ دلیل کے طور پر اس کے حکم سے 2 مجرموں کو زندان سے لایا گیا، ایک کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ اور کبھی انسان جہالت و غرور کی بنا پر خداوند عالم کی بندگی اور اطاعت اور امر و نواہی کی نسبت تکبر کرتا ہے، اگرچہ وہ خدا عزوجل کا منکر نہیں ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 183-182، مسیح ہرگز خداوند متعال کا بندہ ہونے کے منکر اور سرکش نہیں اور نہ خدا تعالیٰ کے مقرب فرشتے یاد رہیں۔ جو کہ اس کی بندگی سے انکار کرے، تکبر سرکشی کرے گا تو عنقریب ہی خدا علیم ان سب کو اپنی طرف اٹھائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ پس جس دن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور اچھے اچھے کام کیے ہیں تو انہیں ان کا ثواب پورا پورا دے گا، بلکہ فضل و کرم سے اور کچھ زیادہ ہی دے گا۔ جو لوگ اس کا بندہ ہونے میں عار محسوس کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں تو انہیں درد و ناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ در حقیقت عبادت اور اطاعت کا تکبر سرکشی کی بنا پر ترک کرنا کفر و خداوند متعال کی الوہیت اور ربوبیت سے انکار کرتا ہے۔ اس خدا کو ستائش و پرستش کے لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بندگی خدا عزوجل کو خدائی کے لائق سمجھتا اور اپنے آپ کو اپنی تمام حیثیت کو اس کی مخلوق اور اس کا پروردہ سمجھتا ہو تو محال ہے وہ خدا بزرگ و برتر کا انکار کرے، اور اگر کسی ایسے شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو وہ حکم خداوندی کی مخالفت کرے، یہ گناہ خداوند متعال کی ربوبیت کے انکار اس کے سامنے تکبر کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ غفلت اور شہوت کے غالب آنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو حمزہ میں عرض کرتے ہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی، بار الہ جب میں نے تیر گناہ کیا تو اس وقت تک میں تیری خدائی کا منکر نہیں تھا، نہ تیرے حکم کو پست اور حقیر سمجھتا تھا اور تیرے عذاب کے وعدے کو حقیر نہیں جانتا تھا، اور نہ تیرے سزا کے متعلق مجھے کسی قسم کا اعتراض تھا۔ در حقیقت وہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے اسے میرے نفس نے ابارا اور مجھے فریب دیا، میری خواہشات مجھ پر غالب آئی۔ ہر وہ گناہ جو تکبر سرکشی کی بنا پر ہو وہ قابل بخشش نہیں ہے، کیونکہ وعدہ کرنے والے کے لیے کفر دلالت کرتی ہے، کیونکہ وہ کرنے والے کے کفر پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں سے ہی ابلیس کا کفر ظاہر ہوا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا حکم خداوندی تھا لیکن اسے سرکشی کی بنا پر اسے ترک کر دیا اور کہا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 33، ابلیس نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ ایک ایسے آدمی کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی گنگن بولنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ خداوند متعال نے اس کے جواب میں فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 13، تو دہشت سے نیچے اتر جا، کیونکہ تیری یہ مجال نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیل افراد میں سے ہے۔ خدا بزرگ و برتر نے یہ بھی فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں، ابلیس نے سجدے کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ تکبر کی بنا پر دعا کو ترک کرنا بھی کفر ہے۔ دعا نہ کرنا، عبادت خدا کو ترک کرنا، اگر تکبر کی بنا پر یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ سمجھنا ہو، یہ بھی کفر اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کا موجب ہے۔
قرآن مجید میں خدا بزرگ کو برتر فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 6 میں، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے تم مجھ سے دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ ہماری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم میں واصل ہوں گے۔ تفسیر کا شفیع میں لفظ لکھا ہوا ہے، تفسیر کا شفیع میں لکھا ہے کہ دعا سے مراد سوال ہے، یعنی طلب کرو کیونکہ میرا خزانہ مال ہے اور میرا کام آرزو کو پورا کرنا ہے۔ کون سا ایسا فقیر ہے جو اپنی حاجت لے کر میرے پاس آیا اور میں نے فوراً طور پر اس کی حاجت پوری نہ کی ہو؟ کون سا ایسا محتاج ہے جس نے سوال کے لیے اپنی زبان کھولی ہو اور میں نے اس کی توقع کے مطابق اس کی دعا قبول نہ کی ہو؟ چنانچہ دعا کی حقیقت یعنی ضرورت کی حالت میں عجز و انکساری سے پروردگار کے حضور سوال کرنا یعنی عبدیت خدا واحد کی پرستش ہے۔ پس جو کوئی تکبر کی بنا پر دعا کو ترک کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھے، اسے پرستش کے لائق نہ جانے، تو یہ محض کفر اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہ تیرے حضور سوال کرنے کو تو نے عبادت نام رکھا، کیونکہ عبادت خداوند عالم کے حضور انتہائی ذلت ظاہر کرنا ہے اور اس کی سب سے اعلیٰ قسم اس سے سوال کرنا ہے، یعنی محتاج کی حالت میں حضور خشوع اور دکھے دل کے ساتھ، اور عبادت نہ کرنے والے کو تو نے تکبر کہا ہے، کیونکہ خدا عز و جل سے سوال نہ کرنا ہے اپنے آپ کو خالق سے بے نیاز ظاہر کرنا ہے اور اس چیز کا انکار کرنا ہے کہ ہر شے اس کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کا حل اس کے توانا ہاتھ میں ہے۔ دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں تیرے بندگان میں سے پسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جو تکبر نہیں کرتا اور گناہ پر اصرار سے اجتناب کرتا ہے، استغفار کو اپنا شیوا بناتا ہے اور تیرے سامنے اس بات سے بیزاری ظاہر کرتا ہے کہ میں تکبر کروں اور تجھے نہ پکاروں۔ حرمات الہی کے مقابل تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کی اقسام میں سے ایسی چیزوں کے مقابل تکبر کرنا ہے جس کا تعلق خداوند متعال کے ساتھ ہے۔ حرمات الہی مثلا اللہ تعالیٰ کے امر و نواہی اور حرام مہینے خصوصاً ماہ رمضان، بیت الحرام، مشاہدے بلکہ عام مساجد بھی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بطور کلی مسجد کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے، فرمایا ہے کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، پس ان میں سے کسی بھی شے کے مقابل تکبر کرنا اگر بے حرمتی کہلاتا ہو تو قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور وہ در حقیقت خداوند عالم کے ساتھ تکبر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، دیکھو خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی خدا عز و جل سے منسوب قابل احترام امورگی بے حرمتی کو حلال قرار نہ دے۔ تکبر دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ حرمات الہی کے مقابل تکبر کرنا بلکہ تکبر کی تمام اقسام کے نیچے دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی مقدر بنتی ہے۔ اس کے برعکس عاجزی اور فروتنی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں عزت و شرف میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عاجزی اور فروتنی کرے خداوند تعالیٰ اسے بلند کرے گا، جو کہ تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے پست کرے گا۔ شرح صحیفہ میں عمر بن شبی سے نقل کیا گیا، اس نے کہا کہ میں مکہ معظمہ میں صفا و مرمہ کے درمیان تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھا اور اس کے غلام اس کے ارد گرد سے لوگوں کو دور کر رہے تھے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں بغداد گیا اور میں ایک نیم جان آدمی کو پابرہنہ اور بکھرے بالوں کے ساتھ دیکھا، اسے دیکھ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے کہا میں تم سے اس تکبر شخص کی شباہت پاتا ہوں جو صفا و مرمہ کے درمیان متکبرانہ انداز میں صحیح کر رہا تھا، اور اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی۔ اس نے کہا کہ میں وہی مرد ہوں۔ میں نے کہا کس وجہ سے تم ان برے خیالات کا شکار ہو گئے؟ اس نے کہا اس جگہ جہاں سب لوگ فروتنی کرتے ہیں میں نے تکبر کیا، پس خداوند متعال نے مجھے اس جگہ بغداد میں پست کر دیا جہاں ہر تمام لوگ بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں اور میرے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں۔ پیغمبر اور ان کے مقابل تکبر کرنا۔ پیغمبر اور ان کے مقابل تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے برابر یا ان سے برتر جانے، ان کے اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار نہ ہو، یعنی فرعون کے ماننے والوں کی طرح جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سامنے تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے، سورہ مومنون آیت نمبر 47 میں، لوگ آپس میں کہنے لگے کیا ہم اپنے ایسے ہی دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ وہ ہم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، اور اسی طرح دوسرے لوگ جو پیغمبروں سے کہتے تھے سورہ ابراہیم میں تم بھی بس ہماری طرح ہی کے آدمی ہو، ہم پر کوئی برتری نہیں رکھتے، یا یہ کہتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں آخر فرشتے ہمارے پاس کیوں نازل نہیں ہوتے، یعنی کیونکہ ہم پیغمبر سے افضل ہیں اس لیے فرشتے ہم پر نازل ہونے چاہیے، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں دیکھتے۔ ان لوگوں نے اپنے جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا اور بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کلام کے بارے میں خداوند متعال سورہ نوح آیت نمبر 6 اور اسے پروردگار اور اے پروردگار میں نے جب ان کو بلایا یہ توبہ کریں تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالیں تاکہ میری آواز نہ سنے اور مجھ سے چھپنے کو کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اکڑ بیٹھے۔ یا مثلاً قریش کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں تکبر کرنا، وہ کہتے تھے سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں، یہ قرآن ان دو ہستیوں مکہ و
وظائف میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی وہ یتیم نوجوان جو مال و جا نہیں رکھتا، پیمبری کے لائق نہیں، قرآن کی ایسے شخص پر جو ظاہری رعب دبدبا رکھتا ہے، مثلا ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی، اس پر کیوں نازل نہیں ہوا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں؟ در حقیقت پیمبر امام کے ساتھ تکبر کرنا خدا تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنا ہے، چنانچہ پیمبر اسلام ان کے نمائندوں کے ساتھ تکبر، ان کے لیے نمائندے ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت نہ کرنا، در حقیقت پیمبر امام بلکہ خداوند متعال سے تکبر کرنا ہے، چنانچہ بعمل علماء اور ہدایت یافتہ فقہا جو اس زمانے میں عمومی نائبین ہیں، حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے نمائندے ہیں، احکام کی اطاعت میں ان کے ساتھ تکبر کرے یا ان کی توہین کرے، جو احکام خداوندی انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، اپنے گفتار کردار سے یہ ظاہر کرے کہ تم کون ہوتے ہو جو تمہاری پیروی کروں، یقینا اس نے پیمبر اسلام کے سامنے تکبر کیا۔ امام جب صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، عالم کے ساتھ تکبر پیمبر اسلام کے ساتھ تکبر ہے۔ خبردار، عالم کی تقسیم نہ کرو، اس کی بات رد نہ کرو، اسے دشمنی نہ رکھو، اس کو دوست رکھو، کیونکہ علماء سے دوستی اخلاق کی علامت ہے، ان سے دشمنی نفاق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی عالم کی توہین کرے، اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، جس نے اللہ کی توہین کی اس کی جگہ دوزخ ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے عالم کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے عزت دی اس نے اللہ کو عزت دی، اور جس نے اللہ کو عزت دی اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔